ہمارے محلے میں ایک مکان خالی پڑا تھا جس کی چھت ہمارے گھر کے سامنے ہی تھی۔ میں اکثر شام کے وقت اوپر چلی جایا کرتی تھی، مگر کل سے ایک لڑکا اس چھت پر آ رہا تھا جو دکھنے میں بہت زیادہ حسین تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، مگر اس کی کچھ خاص توجہ میرے اوپر نہ تھی۔ پھر 2 دن گزرے جب امی خالہ کی طرف گئی اور میں گھر پر اکیلی تھی، تو خالہ کی طرف سے آئی ہوئی بریانی پلیٹوں میں ڈال کر میں اس گھر میں چلی گئی۔ جب میں نے گھنٹی بجائی تو وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بریانی کی پلیٹ اسے دی اور اس سے بات کرنے کا بہانہ بنا لیا، تو اس نے بتایا کہ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور یہ گھر میں نے کرائے پر لیا ہے۔ میری نوکری اسی شہر میں لگی اور میں ایک گاؤں سے آیا ہوں، اور وہ دکھنے میں گاؤں کا ہرگز نہ لگ رہا تھا۔ شاید وہ میری نظروں کو پہچان چکا تھا۔ اب وہ بھی مجھ پر نظریں رکھنے لگا تھا۔ شام کے وقت میں روزانہ چھت پر چلی آتی تو وہ بھی چھت پر چلا جاتا۔ پھر ہم دونوں کی نظریں ملی اور ہم دونوں میں محبت کا جذبہ ابھر آیا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا، ہماری باتیں شروع ہوئی۔ اب رات بھر ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے اور جب ایک دوسرے کو دیکھنے کا دل کرتا تو چھت پر آ جاتے۔ پھر ایک دن شکیل نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور موقع کی تلاش کرنے لگی۔ وہ تو ویسے بھی سارا دن گودام پر ہوتے، رات کو تھک ہار کر گھر آ جاتے، اور امی سارا دن سلائی کرتی رہتی۔ کبھی کبھار خالہ کی طرف چلی جاتی۔ خالہ کا گھر 2 گلی چھوڑ کر تھا۔ امی جب بھی ان کی طرف جاتی تو کافی دیر وہاں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی، کیونکہ میری کزنیں بھی تھی اور ان کی شادیاں ہونے کو تھی۔ خالہ ان کی جہیز کی چیزیں بناتی تو امی سے مشورہ کرتی رہتی۔ یوں تو میں بھی جوان ہو گئی تھی، مگر امی کو فی الحال میری شادی کی کوئی بھی فکر نہ تھی۔ لیکن مجھ سے اب بالکل بھی صبر نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد کسی مرد کو حاصل کرنا تھا، اور جب تو میری محلے دار نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی تھی کیونکہ وہ تھا بھی اکیلا۔ پھر ایک دن جب امی خالہ کی طرف چلی گئی تو میں نے شکیل کو کال کی کہ میں آ رہی ہوں۔ شکیل نے میرے آنے سے پہلے ہی اچھے سے کمرے سیٹ کر دیا، پھر مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ مجھے ڈائریکٹ ہی بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب محسوس ہوئی، مگر میں خاموش رہی۔ پھر آہستہ آہستہ شکیل میرے قریب آیا اور میں نے بھی آنکھیں موند لی۔ پھر ہمارے بیچ حیا کے سارے پردے گر گئے۔ جب شکیل نے میری ساری شرم و حیا ختم کر دی، پہلے تو مجھے تھوڑا سا درد ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ درد سکون کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اب وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، پورا آدھا گھنٹہ گزر گیا اور شکیل مجھ سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری بار بار نظریں گھڑی کی طرف جا رہی تھی اور مجھے یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں امی واپس نہ آ جائیں، اور اگر ان کو شک ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ یقیناً ابو سے میری شکایت کر دیں گی۔ مگر شکیل کا ٹائم تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تبھی میں ہنس کر شکیل سے کہنے لگی کہ کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہو جو اتنا وقت لگا رہے ہو؟ میری بھی یہ پہلی دفعہ تھی، اس لیے مجھے کچھ خاص اندازہ نہ تھا۔ پھر آخرکار 1 گھنٹے بعد شکیل نڈھال ہو کر مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے آج جیسے جنت کی سیر کر لی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی اور میرے گال بھی لال ہو رہے تھے۔ جب میں گھر آئی تو جلدی سے امی کو
ڈھونڈنے لگی مگر شکر ادا کیا کہ امی ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ تبھی مجھے پیچھے سے آواز آئی۔ امی نے کہا، صوبیہ، مجھے جلدی سے پانی لا کر دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ امی میرے بعد گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے امی کو پانی دیا اور اپنے کمرے میں آ کر شکیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ شکیل ایک صحت مند وجود کا مالک تھا اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ گاؤں کی دیسی چیزوں نے اسے مزید صحت مند بنا دیا تھا۔ اب میں شکیل کے صحانے خوب سجانے لگی تھی۔ ساری رات شکیل کی یادوں میں گزر گئی۔ اگلے دن شکیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے گھر پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کرتی مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں کئی مرتبہ چھت پر بھی اسے دیکھنے آئی تھی مگر نہ جانے وہ بنا بتائے مجھے اپنے صحانے خوب دکھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ ایک ہفتہ یوں ہی شکیل کی یادوں میں گزرا تھا۔ پھر اچانک جب میں امی کے ساتھ خالہ کی طرف جا رہی تھی تو شکیل کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا اور بے دلی کے ساتھ امی کے ساتھ خالہ کی طرف چلی گئی۔ وہاں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جلدی سے گھر آ گئی اور سیدھا شکیل کے گھر چلی گئی۔ شکیل مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اس سے غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم ایک کنواری لڑکی ہو، مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ تو میں نے جلدی سے شکیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے اور اسے کہنے لگی کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی تو تم سے محبت کرنے لگی تھی اور تم سے یہ سب کچھ چاہتی تھی۔ شکیل نے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہوگی مگر تم تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہو۔ پھر میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تو اس نے کہا کہ چلو پھر اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کا علاج کروانا تھا۔ پھر شکیل نے دیسی گھی کے 2 چمچ دودھ میں ڈال کر پیے اور مجھے بستر پر لٹا دیا۔ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو چلا تھا۔ اب تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور شکیل تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور مجھ میں بھی اب ایک عجیب سا سرور آنے لگا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ 2 گھنٹے تک شکیل نیچے نہ اترے بلکہ اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہے۔ بالآخر 2 گھنٹے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی شکیل نے ڈھال ہو کر میرے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ پھر میں جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ امی ابھی تک گھر واپس نہ آئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور شاور لینے چلی گئی۔ جب امی گھر آئی تو مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مغرب کا کون سا ٹائم ہے شاور لینے کا؟ تو میں امی سے کہنے لگی کہ امی، طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی، نہ جانے کیوں سر بھاری ہونے لگا تھا، اس لیے سوچا کہ نہا دھو لوں۔ امی مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ امی گھر میں ہی موجود تھی۔ شکیل میسیجز اور کالز کر رہا تھا اور مجھے اپنے گھر بلا رہا تھا، جبکہ میرا وہاں جانا آج بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں نے شکیل کو بتایا کہ آج میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی۔ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ امی گھر میں ہی موجود تھی۔ شکیل مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نہ آئی تو۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں کپڑے لگانے چھت پر جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ جب میں چھت پر چلی گئی تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شکیل بھی خود کر چھت پر آ گیا تھا اور مجھے اس نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس سے کہنے لگی کہ خدا خواستہ امی اگر چھت پر آ گئی اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو وہ میرا جینا دشوار کر دیں گی۔ مگر شکیل کو کسی بات کا ہوش ہی کہاں تھا، اسے تو بس اپنا ہی پتا تھا۔ وہ اپنے
دل کی ہی سن رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے وہی رکھی چارپائی پر لٹایا اور سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ شکیل بہت زیادہ وقت لگاتا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے ہمسائی کی چھت پر گئی۔ وہاں سے ایک لڑکا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے شکیل کو ہٹایا اور بھاگتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ اب میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اب امی کو کیا کچھ بتائے گا۔ وہ لڑکا صرف 16 سال کا تھا۔ پھر اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو وہی لڑکا دروازے پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میرے بال وہاں گر گئی ہے، وہی اٹھانے آیا ہوں۔ مگر ہمارے گھر اس کی کوئی بال نہ آئی تھی۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر اپنی عزت پیاری ہے تو شام کو 4 بجے چھت پر آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر شام کے 4 بجتے ہی میں چھت پر چلی گئی۔ جب اس نے بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی فرمائش کی تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں شکیل کی محبت میں گرفتار تھی اور میں کسی دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی سامنے ہی شکیل نظر آیا اور وہ بھی چھت پر چلا آیا اور اس لڑکے کو دھمکی دی اگر دوبارہ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ساتھ بہت برا کرے گا، کیونکہ شکیل کی بہت سارے افسران سے دوستی تھی۔ وہ لڑکا شکیل کی دھمکی سے ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر شکیل چھت سے ہی مجھے اپنے گھر لے گیا اور ہم دونوں نے بہت ساری مستیاں کی، کیونکہ امی بازار گئی ہوئی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ 3-4 گھنٹے تک امی واپس نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو واپسی پر خالہ کی طرف جانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رات کے وقت ابے کے ساتھ ہی گھر لوٹیں گی، کیونکہ وہ ابے کو بتا کر گئی تھی۔ جب شکیل نے مجھے بہت زیادہ دیر لگائی تھی اور مجھے بھی بہت زیادہ سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اب مجھے شکیل کی عادت لگ چکی تھی اور شکیل کے بغیر میرا گزارا ممکن ہی نہیں تھا۔ شکیل میں اس قدر کوٹ کوٹ کر طاقت بھری ہوئی تھی، ہم اکثر ہی اس بات پر ہنسا کرتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی کہ تم دیسی چیزیں کھاتے ہو تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ تمہیں تو اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے۔ میں تو ماس 1.5-2 گھنٹے میں ہٹ جاتا ہوں، مگر تمہیں تو پوری رات بھی کم پڑ سکتی ہے۔ اب وہ بھی میری ضروریات سے واقف ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن شکیل اچانک غائب ہو گیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ کبھی کبھی اس گھر میں واپس نہ لوٹا۔ امی نے میرا رشتہ طے کر کے ایک جگہ میری شادی کروا دی، مگر میں آج بھی شکیل کی یادوں میں جیتی ہوں۔